حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر سے ہی بڑے نیک شخص کہلائے جاتے تھے اور بڑے شریف الطبع تھے، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عثمان غنی خود فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر نہ تو کبھی میں نے زناکاری کی اور نہ ہی میں نے کبھی شراب پی اور نہ ہی کبھی میں نے چوری کی اور نہ ہی کبھی میں نے گانا گایا، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ ان تمام بری خصلتوں کی طرف میری طبیعت کی تمنا بھی نہیں گئی۔ طبیعت ذرا سا میدان بھی، کسی شخص کے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ تکبر آ جاتا ہے، وہ گناہوں کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دین سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ان بری خصلتوں کی طرف میری جو ہے اس وقت بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی، یہ ان کے اندر جو ہے وہ نیکی پائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے والے وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے اور اسلام کی خوبیوں سے متعلق، اسلام کیا حقوق دیتا ہے لوگوں کو، اسلام خواتین کو، عورتوں کو، بچوں کو کیا حقوق دیتا ہے اور اسلام امن کا کس طریقے سے درس دیتا ہے، اور زمانے جاہلیت کے اندر جتنی رسومات تھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کا قلع کما کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اسلام کی دعوت بیٹھ جاتی ہے، چنانچہ ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبول اسلام کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان، مجھے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا تم آگے بڑھ کر جنت کو قبول کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو جملے بڑے سادہ تھے اور مختصر جملے تھے، اور بڑے سادہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمائے، اور لیکن ان جملوں کے اندر اس قدر تاثیر پائی جاتی تھی کہ میری زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اس وقت یہ اسلام کو قبول کر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، وہ 40 افراد کے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 40 افراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہو، اور یہ چوتھے نمبر پر اسلام لاتے ہیں، اور یہ وہ واحد شخص ہیں کہ قبیلہ بنو امیہ میں سے یہ سب سے پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام خاندان سے کٹ کر دین اسلام کو قبول کیا اور بغیر کسی جبر کے قبول کیا۔ اور یاد رکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا بھر کا جبر ان پر کیا گیا، لیکن یہ دین اسلام سے کبھی نہیں تھا، بغیر کسی جبر کے قبول کرتے ہیں، اور دنیا بھر کا جبر ان پر کیا جاتا ہے کہ دین اسلام کو چھوڑو، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین مصطفی پر قائم رہتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بعد ان کے چچا کے بارے میں آتا ہے حکم ابن العاص، وہ ان پر ظلم کیا کرتا تھا اور انہیں رسی سے باندھ کر اور دھوپ کے اندر لٹا دیتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے ان کے چچا نے ایک الگ قید خانہ تیار کیا ہوا تھا اور ان میں ڈال دیتے تھے، اور ظلم کرتے ہوئے ان کے چچا کہتے تھے عثمان میں تم پر تب تک مسلسل ظلم کرتا چلا آؤں گا جب تک تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑ دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مسکرا کر جواب دیتے اے چچا جان، میں جان تو دے دوں گا لیکن دین مصطفی کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وجہ سے تو یہ لوگ بڑے عظیم کہلاتے ہیں۔ اور ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دین اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے گھر چھوڑ دیا اور غالباً اپنے بھائی کے پاس 1 سال تک رہی، واپس اس گھر میں نہیں آتی کہ میرے بیٹے نے جو ہے اس نئے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ اور حتیٰ کہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ان کی والدہ کے بارے میں، وہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور دھوپ کے اندر بیٹھ گئی
اور کہنے لگی کہ جب تک عثمان اس دین کو نہیں چھوڑیں گے تب تک میں کھانا پینا جو ہے وہ بحال نہیں کروں گی. تو لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا ہے عثمان اپنی ماں کی فکر کرو, تمہاری ماں کہیں مر نہ جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جان, اللہ پاک اگر آپ کو ایک زندگی دیں اور اس کے بعد آپ کو موت آ جائے اور موت کے بعد پھر دوبارہ اللہ آپ کو زندگی دے اور پھر آپ مریں, حتیٰ کہ 100 موتیں آپ پر آئیں اور 100 مرتبہ آپ زندہ ہوں, میں پھر بھی اسی دین پر قائم رہوں گا, دین مصطفی ہرگز نہیں چھوڑوں گا. یہ ہے عظیم لوگ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو باقی رکھا ہے. ان کے نام لوگ کس قدر محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور